کل جب جلسے کے حوالے سے بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صدرائی اجلاس کے بعد، تو انہوں نے بتایا کہ پی ڈی ایم کا آگے ہدف کیا ہوگا، لیکن خاص طور پہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ پی ڈی ایم کی پیٹھ پر چھرا گھونپا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہدف نہیں ہے پیپلز پارٹی ہمارا، لیکن یہ شکوہ ضرور کیا ہے کہ آج اگر پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، اور ابھی احسن اقبال بھی ہمارے پروگرام میں یہی کہہ رہے تھے۔ شہزاد، میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے وہ جو پی ایم ایل این کی اپنی پالیسیز ہیں، اپنی حکمت عملی ہے، اس کی لیک آف کلیئرٹی ہے۔ ابھی تک پی ایم ایل این کے اندر قیادت کا بحران ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ کس طرف دیکھیں کہ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کنفیوژن کا فائدہ نیچرلی عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ جمہوری راستہ تھا، پارلیمانی راستہ تھا۔ نون لیگ یہ چاہتی تھی کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں اور ایک ایبسلوٹ فیلڈ مل جائے عمران خان صاحب کو، ان کے اتحادیوں کو، کہ وہ پارلیمان میں ایبسلوٹ کنٹرول ہو جائے ان کا، کوئی اپوزیشن نہ ہو، اور پھر جو 18ویں آئینی ترمیم کو چینج کرنا ہے، ان کو این ایف سی کی شکوں کو چینج کرنا ہے، یا اور جو آئین میں رد و بدل کرنا ہے عمران خان صاحب کی اقتدار کی خاطر، وہ تمام چیزیں ہو جاتی۔ پیپلز پارٹی نے اس بات سے اختلاف کیا، اور ہمارے اختلاف کو وقت نے ثابت کیا کہ ہمارا جو اختلاف تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا جب آپ نے سینٹ کے انتخابات ہوئے، اور سینٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی جو کہ سینیٹر کو منتخب کرتی ہے اسلام آباد سے، وہاں پر عمران خان صاحب اور ان کے اتحادیوں کی شکست ہوئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی جیت تب ہوئی جب پاکستان بھر کے بائی الیکشنز کے اندر ہم سب نے مل کر اپنی حکمت عملی کے ساتھ الیکشن لڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن ہار گئی، اور کہیں پیپلز پارٹی، کہیں اے این پی، کہیں پاکستان مسلم لیگ نون، کہیں پر جے یو آئی کامیاب ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو وقت نے ثابت کیا ہے وہ یہی ثابت کیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی کہ پارلیمان میں بیٹھ کے جمہوری انداز میں عمران خان صاحب کی عوام دشمن پالیسیز کو کرٹیسائز کیا جائے، ان کی مخالفت کی جائے، وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کی عوام اس پالیسی کے ساتھ کھڑی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ ووٹ کے ذریعے، بیلٹ کے ذریعے انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب ہم آپ کے اقتدار سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کی صحیح حکمت عملی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی۔ اگر ہم لوگ دستبردار ہو جاتے اور ہم نے نون لیگ کی بات سنی ہوتی تو آج شاید پارلیمان کے اندر پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کیا آئین کے ساتھ کیا ہوتا، کیا این ایف سی کے ساتھ کیا ہوتا، کیا صوبائی تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کیا اس بات کا پارٹ اینڈ پارسل بننا چاہتی تھی؟ کیونکہ نون لیگ پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت تو کئی مرتبہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کر چکی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اس چیز میں کہ ٹھیک ہے فلور خالی چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، جو ترمیم انہوں نے کرنی ہے کر لیں آ کے آئین میں؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں بار بار یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم سب آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ آئین دشمن ہے، وہ پارلیمان کی تقویت پر بلیو نہیں کرتی، وہ عوام کی حکمرانی پر بلیو نہیں کرتی، تو آپ مجھے بتائیے کہاں کی یہ دانش مندی ہے کہ آپ پارلیمان سے استعفیٰ دے دیں اور اس سیاسی جماعت کو ایبسلوٹ کنٹرول دے دیں اس پارلیمان کا، جس کا تحفظ کرنے کا حلف پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا، نون لیگ نے بھی اٹھایا، جے یو آئی اے این پی نے بھی اٹھایا۔ تو وقت نے ثابت کیا کہ ہماری پالیسی بالکل ٹھیک تھی، اور اگر ہم نے وہ سٹینڈ نہ لیا ہوتا تو آج شاید عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا آئین پاکستان کے ساتھ اور 18ویں ترمیم کے ساتھ کر چکے ہوتے۔ اچھا مرتضی صاحب، آج شہباز شریف صاحب بھی بڑے جذباتی ہو گئے کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، اور وہ خوشی میں جذباتی نہیں ہوئے یہ کہہ کے کہ یہاں پہ دیکھیں میٹرو بس بھی چل رہی ہے کراچی میں، بہتر کیوں ہو گئے؟ مایوس تھے، جذباتی ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور میری دعا ہے اللہ سے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو مطلب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، 2 مرتبہ پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے، ڈیولپمنٹ کا کام وہاں پہ کروا چکے، یہ ان کے تاثرات ہیں کراچی کے بارے میں بھی۔ آپ کے باقی مخالفین ہو، پی ٹی آئی ہو، وہ تو تنقید کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی قریب میں آپ کے اتحادی تھے، یہ رائے ان کی ہے کراچی کے حوالے سے۔ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے کراچی بہت آگے ہوتا تھا، لاہور کے مقابلے میں بھی، اسلام آباد کے مقابلے میں بھی۔ ذرا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وفاق نے آئسولیشن میں پالیسیز بنائی، اور جو کراچی کے اس طرح کے منصوبے ہیں ان کو وہ پرائیورٹائز نہیں کیا۔ یہ جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے لاہور میٹرو کے لیے تو وفاقی حکومت نے سوورن گارنٹی دے دی تھی، لیکن جب کراچی سرکل ریلوے کو سی پیک کا حصہ مراد علی شاہ صاحب نے 2016 دسمبر میں بنایا تھا، تو کیوں وفاقی حکومت نے، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے،
क्यों सॉवरन गारंटी इशू नहीं की। हम पानी के लिए तरस रहे हैं कराची के अंदर। कराची के इजाफी पानी के लिए 650 MGT पानी की दरख्वास्त 2016 से सिंध हुकूमत की मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग है। नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी वजीर आजम थे, आज इमरान खान साहब वजीर आजम है। इन 6 सालों के अंदर किसी वजीर आजम को ये तौफीक नहीं हुई कि कराची वालों को वो इजाफी पानी दे दिया जाए। वफाक ने जो वादा किया है कराची वालों से, कोई एक वादा तो वफा नहीं हुआ। इन्होंने ग्रीन लाइन का वादा 2014 में किया। कराची की देखिए, ग्रीन लाइन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये नून लीग ने भी कहा था कि ये तोहफा दे रहे हैं हम कराची वालों को। 2014-15 का मंसूबा था, इन्होंने कहा हम 2 साल में खत्म कर देंगे। इनका इख्तिदार खत्म हो गया, वो मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब ने कहा हम इसको फौरन 6 महीने में चालू कर देंगे। आज इमरान खान साहब के इख्तिदार को 3 साल हो गए, यानी कि 6-6.5 साल से वफाकी हुकूमत जो है वो ग्रीन लाइन बनाने की कोशिश कर रही है। तमाम वसाइल उनके पास हैं, तमाम एसेट्स उनके पास हैं, तमाम गारंटीज वो इशू कर सकते हैं, उसके बावजूद उनसे ग्रीन लाइन तैयार नहीं होती है। ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ग्रीन लाइन में बड़ी ताखिर हुई है, लेकिन मुर्तजा साहब ग्रीन लाइन का मंसूबा वफाकी हुकूमत को का ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं रहे थे ना। मिसाल के तौर पे जब आप नून लीग की बात करते हैं, अपने सूबाई, जब उनके पास सूबाई हुकूमत थी 2008 से 13 के दरमियान 2 मेट्रो बसेस उन्होंने बनाई, मेट्रो में भी बनाई, मुल्तान में बनाई, लाहौर में बनाई। कोई गवर्नमेंट गारंटी की जरूरत नहीं पड़ी उनको। कराची की सड़कें बनाने के लिए आपको कोई सॉवरेन गारंटी की जरूरत नहीं। ये काम तो सूबाई हुकूमत खुद कर सकती है। खासतौर पे आप खुद कहते हैं कि 18वीं तरमीम से इख्तियारात हमारे पास है, तो वसाइल भी आपके पास है, इख्तियारात भी आपके पास है। शहजाद, 2 चीजें हैं इसके अंदर। देखें, उन्होंने जब शहबाज शरीफ साहब वफाक में ऑपोजिशन में थे तो उस वक्त एक ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था जो कि तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को साथ लेकर चलता था। उस जमाने में कोई NFC की कटौती नहीं होती थी, उस जमाने में कोई ब्लेम गेम नहीं होता, उस जमाने में कोई पॉलिटिकल कंस्पिरेसी इस तरह की नहीं की जाती जिस तरह की हमने पिछले 6-7 साल में देखी है। तो उसका मवाजना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होगा। दूसरी चीज शहजाद, सड़कें, जहाँ आप सड़कों की बात करते हैं, हाँ, जो पिछले 6 साल में 7 साल में कराची शहर में सड़कें बनी हैं वो सारी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाई है। बड़ा मवाजना किया जाता है मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर का ना, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर का जब आप बजट उठा के देखेंगे तो उस दौर के अंदर वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, मकामी हुकूमतों ने और वफाकी इदारे जो कराची शहर में काम करते हैं, चारों स्टीयर्स ने मिलकर 22 अरब रुपए कराची शहर में इन्वेस्ट किए थे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए सिंध हुकूमत तो पैसे लगा रही है, वफाक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्या पिछले 5-6 सालों में KPT ने कोई एक सड़क बना के दी है? आप खुद कराची के रहने वाले, आपको पता होगा उस दौर में KPT अंडरपास बना था, KPT ने बनवा के दिया था। पोर्ट कासिम ने अपनी रोड बनवा के दी, KPT इंटरचेंज बना था कोरंगी कॉजवे के पास। आपसे कई मरतबा इस इशू पे बात हो चुकी है और आगे भी होती रहेगी। एक और अहम सवाल आपसे करना है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही सिंध हुकूमत का नोटिस जारी हुआ है कि अगले 15 दिन के लिए भी जो SOPs हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो जारी रहेंगे। मुर्तज़ा साहब, कराची की आवाम और सिंध की आवाम में भी पूछना चाहेगी कि क्या ये SOP सिर्फ कारोबार के लिए रह गए हैं, अवाम के लिए रह गए हैं? सियासी जमातें जब जलसा करना चाहें, जितना बड़ा जलसा करना चाहें, उनके लिए वो लागू नहीं होता? क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है कि शादी 300 लोगों से ज्यादा की नहीं हो सकती, आउटडोर कोई मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते आप 200-300 लोगों से ज्यादा। लेकिन सियासी जमात तो इससे बालातर है, वो जब चाहे जलसा कर सकती है, कोई रुकावट नहीं उनके लिए। ये आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया और मैं समझता हूँ हम सबको इसके अंदर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जिस जमाने में कोरोना वायरस की पीक की सिचुएशन थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपनी पॉलिटिकल सरगर्मियां खत्म कर दी थी, मुअत्तल कर दी थी। लेकिन मैं एक शहजाद आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आज सिर्फ सूबा सिंध के अंदर नहीं, पंजाब के 13 अजला के अंदर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को ऐड किया गया है, लेकिन कोई मीडिया, कोई टीवी चैनल जो है उनकी बात नहीं करता है, सिर्फ कराची के ऊपर फोकस किया जाता है। लाहौर के अंदर जब वो सख्ती करते हैं तो कोई इस तरह की बात नहीं होती है। तो मैं आपसे बराए मेहरबानी ये कहना चाहूंगा कि तफरीक का काम ना करें। ये कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, इसके अंदर जो संगीन फैसले, सख्त फैसले करने की जरूरत है, इस मामले को निमटने के लिए वो हमको मिनहसुल कौम करने की जरूरत है। और अगर कोई सियासी जमात भी इसके अंदर तफरीक कर रही है, वो गलत है, मैं उसको भी सपोर्ट कभी नहीं करूंगा। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, आज उन्होंने खैरपुर में जलसा किया है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप?
خیرپور کا پازیٹیوٹی ریشو چیک کر لیں، اگر 2% سے اوپر ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. آپ اس کا لاڑکانہ کا بھی دیکھ لیجیے، آپ لیکن ٹنڈو یہ محمد خان کا جو بھی ہے دیکھ لیں. یہ پورے سندھ کے لیے ہے نا، یہ اس میں تفریق تو نہیں کی گئی ہے کہ خیرپور کے لیے نہیں ہے. شہزاد میں نے آپ کے سوال کا جب جواب دیا نا تو اب آپ دوسری طرف چلے گئے. دیکھیں ڈفرینٹ سچویشن. کراچی شہر کے اندر ایک زمانے میں 27% پازیٹیوٹی ریشو تھا اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم اس کو کم کر کے 9.5% پر لے آئے. یہ سندھ گورنمنٹ نے وہ سختیاں کر کے تمام چیزیں کی تھی نا. پنجاب میں لاہور کے اندر یہ پازیٹیوٹی ریشو آج سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے 1.5% تھا. مرتضی صاحب میں دوسری طرف نہیں لا رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایس او پیز کی ڈائریکشنز دی گئی ہیں یہ سندھ کے لیے دی گئی ہیں. یہ نہیں کہا ہے کہ جہاں پر ریشیو کم ہوگا وہاں پہ عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کر لیں. یہ تو نہیں لکھا ہوا نا اس میں. مجھے بتائیے کیا وزیر اعظم پاکستان نے کنونشن سینٹر میں جو اتنا بڑا جلوس نکالا تھا وہاں پہ اسلام آباد میں پازیٹیوٹی ریشو کیا ہے؟ پوچھیں سوال پی ٹی آئی سے ذرا. آپ نہیں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو ابھی جب میں نے کراچی کے حوالے سے سوال کیا میں نے تو تمام سیاسی جماعتوں کی بات کی ہے تو آپ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے. تو پھر میں نے پوچھ لیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج جلسہ کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ضلع میں ریشیو کم ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، دیکھیں نیچرلی جو یہ سختیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں یہ پازیٹیوٹی ریشو کے حساب سے کیے جاتے ہیں نا. آپ خیرپور میں چیک کر لیں کہ وہاں کیا سچویشن ہے، گراؤنڈ ریالٹی. تو خیرپور میں مطلب گزارش میری بات سنیں، خیرپور میں کاروبار مکمل طور پہ کھلا رہ سکتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو بھی رہ سکتا ہے، 8 بجے کے بعد بھی رہ سکتا ہے؟ نہیں ایک منٹ، جو ٹائم فریم طے کیا گیا ہے، جو سیف ڈیز طے کیے گئے ہیں اس کے حساب سے وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کرے. بٹ عمران خان کے بارے میں سوال نہیں پوچھ سکتا. نہیں آپ بالکل پوچھیں لیکن شہزاد میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں، لاہور کے اندر تمام سختیاں کر کے سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، کوئی سوال نہیں پوچھتا. بٹ کراچی میں جب 27% پازیٹیوٹی ریشو ہوتا ہے اور سندھ حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. خدا رہا ہے ان کو اس طریقے سے سینسیشنلائز نہ کیجیے. اٹ از اے ریالٹی. کووڈ سچویشن کو نمٹنے کے لیے ریالٹی ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جب کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہونی چاہیے اجازت کرنے کی تو اس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے نا. آپ کو تو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا ہے. میں آپ سے بلاول بھٹو زرداری کا سوال کروں گا نا اور اس کے جواب میں اگر آپ کہیں گے عمران خان بھی یہ کر رہا ہے تو آپ خود سوچ لیجیے کہ اس سوال کے جواب کے ساتھ میرٹ دیتے ہیں. شہزاد پیپلز پارٹی کوئی جلسہ نہیں کر رہی، لیکن پلیز آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب انڈور جگہ پہ ہزاروں لوگوں کو بٹھا کے بیٹھے اور گانے سن رہے ہیں، آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے مختلف ضلعوں میں جو اموات ہوئی ہیں وہاں پر تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں. اب اگر لوگوں کو اس بات پر بھی تکلیف ہے کہ وہاں پر تعزیت بلاول بھٹو زرداری نہ کرے تو پھر میں کہتا ہوں کہ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. بہت بہت شکریہ.